نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مایوسی کے موضوع پہ۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ پارہ 24 سورۃ زمر آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پارہ 14 سورۃ حجر آیت نمبر 5-6 من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہے۔ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 8-7 لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرین، مگر کافر لوگ۔ حضور سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے، اور یہی سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا، گناہوں میں پڑ جانا، گناہوں کی لت لگ جانا، گناہوں میں پڑے رہنا ناجائز و حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ بعض اوقات مختلف آفات دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و علاج کے لیے اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اس طرح کی مایوسی کفر نہیں ہے۔ رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ معاذ اللہ پاک کو قادر نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو عالم نہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کو بخیل سمجھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملا، اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب ملا، اللہ پاک نے فرمایا آگ۔ اس نے عرض کی کہ یا رب العالمین، میں تیری عبادت کرتا تھا، میں تیری عبادت و ریاضت و بندگی میں ہر وقت مشغول و مصروف رہتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کروں گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذابات پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف خدا، خوف آخرت پیدا ہو، اس کے دل میں محبت الہی پیدا ہو، اس کے دل میں جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال، ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین، اس کا اعتقاد پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے
رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے۔ اگر اس پر دنیاوی علم ہوگا، اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، تو وہ آیت جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، مالک الملک اللہ ہے، حکومت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، خزانے اللہ کے ہیں، قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، تو پھر مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالنے کو یہ علم اسے معاون ثابت ہوگا، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بسا اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے لیے تکلیف ہو یا آسانی، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کر کے اجر کماتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو اس پر شکر کر کے بھی اجر کماتا ہے۔ تو صبر میں تو میں اس پر صبر کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا بھی ایک مایوسی کا سبب ہے۔ بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی کم تر محسوس ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی تکلیفوں والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی، ناآسائشوں والی معلوم ہوتی ہے۔ پھر یوں بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ قناعت و توکل ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ قناعت کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جس رب نے، اور یہ ذہن بنائے کہ جس رب نے اسے پرآسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی رضا ہے، اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی جتنی اس دنیا میں آسائشیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، کار کوٹھیاں بنگلے ہوں گے، اتنا ہی حساب و کتاب لمبا ہو جائے گا۔ اور قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، اپنے ہی پسینوں میں ہم ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ اس وقت جتنا کم حساب و کتاب ہوگا، جلدی چھٹکارا ہو جائے گا۔ اسی لیے اور پھر اس دن مسکین یتیم بندے جن کے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس وقت امیر لوگ، کبیر لوگ، آسائشوں والے لوگ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہم بھی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے، ہم بھی غربت کی زندگی گزارتے، لہذا کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت و حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے لہذا آسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے ہی میں عافیت ہے۔ جب بندہ ایسے صحبت
بری صحبت کا اثر بھی مایوسی کا سبب ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، مایوسیوں والی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے، ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر دے، مایوس خیالات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے اور نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ الحمدللہ ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اس رب کے بندے ہیں کہ جو خزانوں کا مالک ہے، ہم اس رب کے بندے ہیں جو بن مانگے عطا فرماتا ہے، ہم اس رب کے بندے ہیں کہ جس نے بہت سارے جہان پیدا کیے، بہت ساری مخلوقات پیدا کی، جو ہر مخلوق کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین پختہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ اپنے رب پر پختہ یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب کی خزانوں میں سے مدد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، اسے اللہ پر جب بندہ اللہ پر اپنا توکل، اپنا یقین، اپنا بھروسہ کامل کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو اس کے وہم میں بھی نہیں ہوتے، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارا توکل اپنے پر مضبوط رکھ، ہمیں مضبوط توکل عطا فرما، ہمیں مایوسی کی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ڈال دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، ہماری تمام تر مشکلات کو حل فرما، مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، علم نافع عطا فرما۔ صلی اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔